حج کی 3 قسمیں ہیں. بہت سارے لوگ شاید پہلی بار سنیں گے حج کی بھی قسمیں ہیں. جی ہاں، حج قران، حج افراد، حج تمتع. اچھا، اب تینوں کی تھوڑی تھوڑی تعریف. حج قران کیا ہے؟ یہ سب سے افضل حج ہے، اور حج قران کرنے والے کو قارن کہا جاتا ہے. جو حج قران کرتا ہے نا اس کو قارن کہا جاتا ہے. اچھا، یہ عمرے اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں عمرہ اور حج ملا کر کیا جاتا ہے. آپ احرام جب باندھیں گے گھر سے جاتے ہوئے تو احرام باندھیں گے کہ عمرے کا بھی احرام باندھ رہا ہوں، حج کا بھی احرام باندھ رہا ہوں. اور اب یہ احرام کھلے گا حج کے بعد. عمرہ آپ کر لیں گے لیکن احرام نہیں کھلے گا. یہ افضل بھی ہے اور مشکل بھی ہے، کیونکہ جب تک احرام رہے گا، جب تک حج کے معاملات کمپلیٹ نہیں ہوں گے. عموماً یہ حج قران وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو آخری فلائٹ سے جاتے ہیں، اور میرا مشورہ بھی یہ ہے کہ حج قران جو آخری فلائٹ سے جانے والے ہو اور اس نے پہلے حج کیا ہوا ہو، یا کم از کم اس نے عمرے کیے ہوئے ہوں، وہ یہ کام کرے تاکہ اس کو احرام کی احتیاطیں پتہ ہوں. بالکل نیا ہے اور حج قران کی ہمت کرنا تھوڑا سا اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں اگر کوئی جرم ہوا جس میں دم کی صورت بنتی ہے تو پھر 1 نہیں 2 دم دینے پڑیں گے، کیونکہ اس میں عمرے اور حج دونوں کا احرام آپ نے باندھا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ہو گیا حج قران جس میں عمرے اور حج کا ساتھ احرام باندھا جاتا ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں دوسرا حج جو حج افراد ہے. اچھا، حج افراد کرنے والے حاجی کو کہتے ہیں مفرد. قران کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ قارن. افراد کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد. اچھا، افراد کیا ہے؟ اس میں عمرہ نہیں ہے، یہ صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے. اور جو مکے میں رہنے والے ہیں، جدہ میں رہنے والے جس کو حلی یا مکی کہتے ہیں، میقات کے اندر رہنے والے، عموماً یہ حج افراد کرتے ہیں. یہ حج تمتع اور حج قران نہیں کر سکتے. یاد رکھیں، وہ حج افراد کرنے کے علاوہ حج تمتع یا قران کریں گے تو ان پر جو ہے وہ دم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن مزے کی بات بتاؤں جو بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتا کہ آفاقی حاجی، چلیں یہ بھی پہلے سمجھ لیں، آفاقی کس کو کہتے ہیں؟ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا جو حج کرنے جائیں گے انشاءاللہ، ہم آفاقی ہیں. آفاقی اس کو کہتے ہیں جو میقات کے باہر رہتا ہو. جدہ میں رہنے والا آفاقی نہیں ہے، وہ میقات کے اندر رہنے والا، اس کو حلی کہتے ہیں. اور جناب مدینہ شریف میں رہنے والا چونکہ میقات کے باہر مدینہ ہے وہ بھی آفاقی ہے. پاکستان میں رہنے والا بھی آفاقی، ہندوستان میں رہنے والا آفاقی، بنگلہ دیش میں رہنے والے، UK یورپ میں، یعنی حدود میقات کے باہر جتنے بھی لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ آفاقی ہیں. اچھا، آفاقی حاجی کو فائدہ یہ ہے کہ وہ تینوں قسم کا حج کر سکتا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم صرف قران کر سکتے ہیں یا تمتع کر سکتے ہیں. ایسا نہیں، آفاقی حاجی بھی حج افراد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں تیسرا حج جو نارملی ہمارے یہاں سے زیادہ کیا جاتا ہے، پوری دنیا سے لوگ یہی زیادہ تر حج کرتے ہیں، اور وہ ہے حج تمتع. کیا کہلاتا ہے؟ حج تمتع. اور حج تمتع کرنے والے حاجی کو متمتع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حج کیسے ہوتا ہے کہ یہ پہلے عمرے کا احرام ہم باندھیں گے، وہاں جا کے عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد احرام اتر جائے گا، سکون سے مکے میں اپنے معاملات سے گزارتے رہیں، طواف کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں. پھر جب حج کے دن آئیں گے 8 ذو الحجہ یا اس سے پہلے، پھر حج کا احرام باندھیں گے. تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے، جو سب سے آسان حج ہے، اور نارملی ہمارے یہاں سے پاکستان سے حاجی یہی کرتے ہیں.